الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں آئے روز فتنوں کا ظہور ہوتا ہے، جہاں آئے روز نئے نئے فتنے معرض وجود میں آتے ہیں، وہیں پر ایک عظیم فتنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت حضرات صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتا ہے، ان کی عزت آبرو، ان کی عظمت کو خراب کرنے کے در پہ ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام جو ہمارے ایمان اور اسلام لانے کا سبب بنے، جنہوں نے ہم تک قرآن مقدس کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچایا، ان کا دفاع کیا جائے اور ان کا صحیح مرتبہ مقام امت تک پہنچایا جائے۔ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ تو لغت کے اعتبار سے صحابی ساتھی، ہم نشین اور رفیق کو کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں صحابی کی تعریف یہ ہے، فرمایا ہم الذین ادرکوا صحبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان والاسلام وماتوا علیہ، یعنی وہ حضرات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان اور اسلام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بابرکت صحبت اختیار کی اور پھر اسی ایمان اور اسلام پر مرتے دم تک قائم رہے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا مرتبہ مقام، ان کی عزت عظمت اسی لیے بلند ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ملی، وہ بلا واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے مستفید ہوئے۔ بعد میں آنے والے لوگ چاہے جتنی نیکیاں کر لیں، وہ درجہ صحابیت کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحبت نبی سے بعد میں آنے والے وہ محروم ہیں۔ جس طرح نبوت کا دروازہ بند ہے، اسی طرح اب صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے۔ بعد میں آنے والوں، تم محنت کر کے عالم، مفتی، مجتہد، ولی تو بن سکتے ہو، لیکن صحابہ کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ آخر تم وہ آنکھ کہاں سے لاؤ گے جس نے جمال محمد کا دیدار کیا ہوگا؟ وہ کان کہاں سے لاؤ گے جو کلمات نبوی سے مستفید ہوئے ہوں گے؟ وہ ہونٹ کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے مہر نبوت کے بوسے لیے ہوں گے؟ وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مس ہوئے ہوں؟ وہ دل کہاں سے لاؤ گے جو تعلیمات نبوی سے زندہ ہوئے ہوں؟ وہ ایڑیاں کہاں سے لاؤ گے جس پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگا؟ وہ اخلاق کہاں سے لاؤ گے جو آئینہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھ کر سنوارے جاتے تھے؟ وہ اعمال کہاں سے لاؤ گے جو پیمانہ نبوت سے ناپ ناپ کر ادا کیے جاتے تھے؟ تم وہ نماز کہاں سے لاؤ گے جو امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء کی اقتداء میں ادا کی گئی ہو؟ تم وہ محفلیں، مجلسیں کہاں سے لاؤ گے جن میں جبرائیل امین نازل ہوا کرتے تھے؟ تم ایمان، اخلاص، تقوی، طہارت، پرہیزگاری اختیار کر کے آسمان کی بلندیوں سے اوپر تو جا سکتے ہو، مگر صحابہ کرام کی خاک پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بابرکت صحبت مجلس سے حضرات صحابہ کرام کو اتنا بلند مرتبہ مقام ملا کہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمسہم النار مسلما رآنی ورآ من رآنی، کہ جس مومن نے مجھے دیکھ لیا، جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی۔
یا جس نے اس کو دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھا تھا، اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صحابی ہو یا تابعی ہو، ان کے اوپر جہنم حرام کر کے جنت کو اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تمام دلوں سے بہتر پایا تو اسے چن لیا اور رسالت کے منصب پر فائز فرمایا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نظر ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو تمام لوگوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کو بہترین پایا۔ پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء کے طور پر چن لیا، جو اس کے دین کی سربلندی کے لیے، سرفرازی کے لیے، بلندی کے لیے جہاد کرتے رہیں گے۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے ایک موقع پر کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں سے کون افضل ہے، کس کا مرتبہ مقام بلند ہے؟ تو یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ حیران ہو گئے۔ فرمایا ٹھیک ہے، عمر بن عبدالعزیز وہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اپنے وقت کے انتہائی عادل حکمران تھے، خلافت راشدہ کے تتمہ تھے، لیکن وہ تو تابعی ہیں، صحابی تو نہیں۔ تو نے ایک صحابی اور غیر صحابی کے درمیان موازنہ کیسے کر دیا؟ ایک صحابی کے مقابلے میں سید التابعین کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا غبار دخل فی انف فرس معاویہ حین غزا فی رکاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بن عبدالعزیز۔ فرمایا سوال کرنے والے، یہ تو دیکھ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کے لیے نکلے تو ان کے گھوڑے کے سموں سے جو غبار اڑ کر اس کی ناک میں جمع ہو گیا تو عمر بن عبدالعزیز اس گرد کا، اس غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ غور کریں کہ نسبت رسول کی وجہ سے ایک صحابی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند مرتبہ مقام عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کی عزت، عظمت، ان کا مرتبہ مقام جاننے کی اور ان کے کردار کو، ان کے اخلاق، ان کے عادات، اطوار، ان کے طور طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔